مولانا حضرت شاہد رضا صاحب دامت برکاتہ عالیہ پہلے تشریف فرمائے، اور اب عابد صاحب جب سے یہاں تشریف فرمائے انہوں نے ایک محبت سے ہماری مسجد میں یہ طریقہ شروع کر رکھا ہے کہ محترم افضل صاحب کہ یہ ہمارے سارے پروگرام کو یوٹیوب پر لے جاتے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے اب یوٹیوب کے ذریعے ہماری غوثیہ مسجد کی جو ویب سائٹ ہے، یہ جو یوٹیوب ہے، یہ سینکڑوں سے الحمدللہ لوگ زیادہ اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو قبلہ شاہد رضا دامت برکاتہ عالیہ جیسی شخصیت جو ہے، اس کو سننے کے لیے تو لوگوں کا ایک سمندر ہونا چاہیے، لیکن الحمدللہ آپ لوگ جو حاضر ہیں، تشریف فرما ہیں، اور اس کے بعد جو یوٹیوب کے ذریعے انشاءاللہ آپ کے ارشادات سے انشاءاللہ فائدہ حاصل کریں گے، تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں آپ تشریف لائیں، انشاءاللہ نماز عصر 6 بجے تک ہوگی، تو 5 to 6 تک آپ کا خطاب ہوگا، پھر اذان ہوگی، نماز عصر ہوگی، تو آپ کے نعروں کی گونج میں تشریف لاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، علماء السنت، علماء السنت زندہ باد۔ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد، إن أولياءه إلا المتقون، سبحان الله، صدق الله العظيم، وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم۔ حضور نبی کرم سرور دو عالم نور مجسم شفیع معظم رسول محتشم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود بھیجنا، سلام پڑھنا یقیناً بے شمار فضائل و برکات کا ذریعہ ہے، اور خود رب ذوالجلال کو یہ عمل بے حد پسند ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود اپنی احادیث میں اپنی زبان مبارک سے مختلف انداز سے ترغیب ارشاد فرمائی، نہ پڑھنے والے کے لیے ترغیب ارشاد فرمائی، پڑھنے والوں کے لیے اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا، یہاں تک کہ شفاعت کا بھی وعدہ فرمایا، جو درود و سلام پڑھے گا اس کی شفاعت ہوگی۔ دونوں طرح سے جس میں ترغیب بھی ہے ترغیب بھی ہے، یعنی رغبت بھی دلائی کہ یہ کام کرو، اور ڈرایا بھی۔ اس کے حوالے سے مختصر سا واقعہ مکاشفۃ القلوب میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں، ایک ایسا شخص تھا کہ درود و سلام پڑھنے کی عادت نہ تھی اسے، وہ جب تک اتنے ایسے مسلمان ہیں غفلت میں آ جاتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھنا بھی بھول جاتے ہیں، یقیناً بہت بڑی بدبختی اور بد نصیبی ہے۔ کہتے ہیں اسے عادت نہ تھی، ایک رات سویا تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، کئی مجمع لوگ بیٹھے ہوئے، اب یہ شخص جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھتا ہے تو یقیناً ہر مسلمان، ہر غلام مصطفیٰ یہی چاہتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر رحمت میری طرف ہو، آپ توجہ فرمائیں، کیونکہ ان کی توجہ ہوگی تو بیڑے پار ہو جائے گا۔ یہ خواہش دل میں کر ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم توجہ نہیں فرما رہے، اعراض فرما رہے۔ اب قریب جا کے عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں کہ مجھ پر نظر رحمت نہیں فرما رہے،
مجھ سے اعراض فرما رہے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں تجھے پہچانتا ہی نہیں کہ تو کون ہے؟ وہ شخص عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں نے تو علماء سے سنا ہے کہ آپ اپنے امتیوں کو ان کی ماں سے بھی زیادہ جانتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء سچ کہتے ہیں، ایسا ہی ہے، لیکن تو نے تو کبھی درود پڑھ کر مجھے اپنی یاد ہی نہیں دلائی۔ اب جب اس نے یہ سنا، اتنی خواب دیکھی، صبح اٹھا، بعد دن میں بیٹھ گئی کہ میری طرف توجہ کس وجہ سے نہیں ہوئی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اعراض فرمایا، پہچان سے انکار کر دیا، تو کیوں نہ میں اس عمل کو شروع کر دوں؟ امام غزالی فرماتے ہیں کہ اس نے ہر روز 100 مرتبہ درود پڑھنا شروع کر دیا، ہر روز 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا۔ کچھ عرصہ گزرا، وہ رات کو سویا، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لیا، خواب میں آ کے حنین کی زیارت کی۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی ڈیمانڈ اور مطالبے کا توجہ فرما رہے ہیں اور خوش ہیں۔ میں ہاں، اب میں تجھے پہچانتا ہوں اور تیری شفاعت بھی کروں گا۔ اب یہ کس قدر ہمارے لیے قابل توجہ اور طلب واقعہ ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل فرمایا کہ جب اس نے درود و سلام پڑھنا شروع کیا تو پہچان میں بھی آ گیا اور شفاعت کا بھی مستحق بن گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں اسمع الصلاۃ علی محبتی و عارف، فرمایا کہ عاشقوں کا درود میں خود سنتا ہوں، وعارفہم، ایک تو یہی فضیلت کافی ہمارے لیے کہ آپ ایک انہیں ہمارا درود سماعت فرمائے، ہمارے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ان کی بارگاہ میں پہنچے، لیکن دوسری فضیلت ارشاد فرمائی وعارفہم، اور میں انہیں پہچانتا ہوں۔ اب جس کی پہچان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے، یقیناً اس کے بیڑے پار ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا۔ یقیناً ہم خوش نصیب ہیں کہ آج اس محفل پاک میں حاضری کا شرف ہمیں حاصل ہے۔ الحمدللہ یہ انتظامیہ میں قبلہ علامہ صاحب، ہمارے قبلہ کٹانہ صاحب، چیئرمین صاحب، یہ سارے مبارکباد کے مستحق ہیں، اور یقیناً ان کو حضور غوث پاک کا فیض ملتا ہے، جس کی یہ جلن محسوس کرتے ہیں، محبت محسوس کرتے ہیں، اور یہ پروگرام ارینج کرتے ہیں۔ اور یہ آج کا طریقہ کار نہیں ہے، ہماری تو حیثیت ہی کیا، وقت کے بڑے بڑے محدثین، مفسرین، اولیاء، علماء، مقبا، کتب وقت کے بھی اس چیز کا اہتمام کرتے تھے کہ جب مہینے کی 11 تاریخ آتی یا مختلف مہینے کی تاریخیں انہوں نے مقرر کر رکھی تھی جس میں حضور غوث پاک کی نسبت سے گیان تشریف کا اہتمام کرتے تھے، اور خود شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو بلا اختلاف تمام سیکس جو ہیں انہیں اپنا امام کہتے ہیں، انہیں مانتے، اپنی کتابوں میں ان کا ذکر لکھتے، تو انہوں نے اپنے ملفوظات عزیزی میں لکھا، فرمایا کہ یہ بہت پرانا طریقہ کار چلا رہا ہے کہ بغداد شریف میں جب مہینے کی 11 تاریخ آتی تو اس وقت کے بادشاہ اور شہر کے بڑے بڑے اکابر وہ اس تاریخ کو عصر کے وقت مسجد میں جمع ہوتے ہیں، وہ مسجد جو مزار پرانوار کے پاس ہے، ساتھ ہے، اس میں جمع ہوتے، اور عصر کے بعد قرآن خوانی ہوتی، اور پھر حضور غوث پاک کی بارگاہ میں قصائد اور منقبتیں پڑھی جاتی، اور پھر نماز مغرب کے بعد اس وقت کے سجادہ نشین ہوتے تھے وہ آ کر لوگوں کے درمیان بیٹھتے، کچھ ذکر کا سلسلہ ہوتا، اور اس کے بعد وہ شہین اور نیاز تقسیم کرتے، اور عشاء پڑھ کے لوگ گھروں کو لوٹ جاتے۔ یعنی یہ بہت بڑا بات کا ذہن میں آتا ہے نا، ابھی شاید آپ نے مسجد والوں نے شروع کر دیا، یا اور کسی مسجد میں کوئی اس طرح کا انداز کو بعض اوقات شیطان ایسے وسوسے دلاتے، ایسے وسوسے دیتے ہیں، یا ہماری حیثیت کیا ہے، محدث ابن جوزی جیسے وسوسوں میں آگے، کتنا بڑا نام ہے حدیث کی دنیا میں ابن جوزی، آپ علماء سے پوچھیں
قدر بے دریغ جرا کرتے ہیں. کسی حدیث پر چھوٹا سا بھی کوئی ایک لفظ کا بھی کوئی غلطی اعتراض ہوتا ہے تو بالکل لکھتے اور بالکل بہت بڑے جارے اس انداز سے جرا کرتے. وہ بھی تسلیم نہیں کرتے تھے, مانتے نہیں تھے. حضور غوث پاک کا مرتبہ کیا ہے؟ کہتے کیا مرتبہ؟ مرتبہ تو ہمارے ہیں جو علم کی بات کرتے ہیں, لوگوں کو علم سکھاتے ہیں, حدیث پر جرا کرتے ہیں, قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہیں. حضرت ابو العباس کہتے ہیں میں ایک دن ابن جوزی کو ساتھ لے گیا. میں نے کہا چلو ذرا حضور غوث پاک کی محفل میں چلتے ہیں. کہتے ہیں جب ہم پہنچے تو قاری تلاوت کر رہا تھا. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ ان کو ترجمہ پڑھا رہے تھے. لوگوں کو ان کی محفلیں بھی کیسی ہوتی کہ وہ بھی درس و تدریس سے خالی نہیں, لوگوں کو سکھاتے تھے. فرمایا جب قاری نے تلاوت کی ہم بیٹھ کے ایک آیت پڑھی, حضور غوث پاک نے اس کی وجہ بیان کرنا شروع کر دیا. کہتے ایک بیان کی, میں نے ابن جوزی سے پوچھا ابو عباس کہتے کیا جانتے ہو؟ ہاں جانتا ہوں میں بھی عالم. کہتے دوسری وجہ بیان کی, کہا جانتے ہو؟ کہاں جانتا ہوں. تیسری بیان کی, چوتھی, پانچویں, چھٹی. کہتے ہیں ابو عباس میں پوچھ رہا ہوں ابن جوزی سے کہ تمہیں اس کی تفصیل پتہ ہے, اس وجہ کا پتہ ہے؟ ہاں پتہ ہے, میں پڑھ چکا ہوں. یہ کون سی بڑی بات ہے؟ 8ویں, 9ویں, 10ویں, 11ویں تک پہنچے پوچھتے جا رہے ہیں. میں ہر وجہ کے بارے میں پوچھتا ہوں. جب حضور غوث پاک بیان کرتے تو وہ کہتے ہاں میں جانتا ہوں. پھر میں جس سے آگے یہاں سے آگے چلے, جب 12ویں وجہ بیان کی ابو عباس کہتے ہیں میں نے ابن جوزی سے کہا اب اس کا مجھے بھی علم ہے. پھر 13ویں بیان کی, کہا نہیں پتا. 14ویں بیان کی, 15ویں, 16ویں, 20ویں, 21ویں, 30ویں, 39ویں, 40 تک وجوہات بیان کی. ابو عباس کہتے ہیں ہر دفعہ پوچھتا ابن جوزی سے تو بتا تیرے علم کا مرتبہ کہاں تک ہے, کیا جانتا ہے اس وجہ کو؟ انہوں نے کہا 11 کے بعد مجھے بھی کچھ سمجھ نہیں آیا, یہ میرے علم میں نہیں ہے. اب ابن جوزی نے اس مجلس میں جا کر بیٹھ کر جب حضور غوث پاک کا علم دیکھا تو اسی وقت اس نے اعلان کیا کہ ہم کام سے رجوع کر کے حال کی طرف آتے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جہاں ہم آج کا کیا سمجھتے ہیں صرف کام کی بات, یہ علمی بات ہے. اور یہ لوگ جانتے ہیں, یہ جو صاحب حال ہیں یہ تو بہت کچھ جانتے ہیں. اور پھر ایک تاریخی جملہ کہا اور پھر کہتے رہتے تھے لا مرید علی شیخ اشهد من مرید القوم. فرماتے تھے کسی شیخ کا مرید بھی, کسی پیر کا مرید بھی حضور غوث پاک کے مرید سے خوش بخت نہیں ہو سکتا, سعادت مند نہیں ہو سکتا کہ جتنا سعادت مند مرید حضور غوث پاک کا. الحمدللہ ہم ان کی نسبت سے بیٹھے. آج کی محفل ان کی نسبت سے زیادہ تر یہ بھی ذہن میں آتا ہوگا کہ ان کے مرید تو چلتے ہوں گے اس دور میں جب خود موجود تھے, جو آ کر بیعت کرتے تھے. امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے وضاحت فرمایا کہ قیامت تک ہر وہ شخص جو حضور غوث پاک سے محبت کرتے ہیں وہ انہی کا مرید کہلاتا ہے. الحمدللہ ہم ان کی محبت میں بیٹھے اور جن کے بارے میں حضور سید اعلیٰ حضرت اس انداز سے ادا کے بخشش میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں کہ وہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا, وہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا, اونچوں کے سروں سے قدم آنا تیرا. یعنی بڑے بڑے مرتبے والے بھی جو ہیں وہ بھی آپ کے قدم کے نیچے, اور جس نے قدم کے نیچے آنے سے انکار کر دیا رب ذوالجلال نے سب کچھ کیا. جہاں میں خود بہت بڑا بلی کو پہنچا ہوا, اس کا اسی وقت حال سلب کر دیا گیا تھا. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا, یعنی آپ کے سر اندر کا مرتبہ بات ہی کیا ہے. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار دی, کہ آپ کے کلمے کی یہ شان ہے کہ خواجہ اجمیر جیسے بھی اس کے نیچے سر جھکاتے ہیں. اور پھر آپ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے امام اہل سنت فرماتے ہیں آپ فیض بانٹتے ہیں. ہم کہتے ہیں حضور غوث پاک کا فیض ملتا ہے تو امام اہل سنت اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ کسی کے ذہن میں یہ ڈاؤٹ نہ آئے کہ کیسے فیض دیتے ہیں. تو فرماتے ہیں کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابو القاسم. قاسم کہتے ہیں تقسیم کرنے والے,
دے دیا. آپ بھی دیکھتے ہیں پھر آپ کی کچھ بات ایسی بیان کی نسبت حضور غوث پاک کی. فرمایا نبوی میں علوی فصل، نبوی میں علوی فصل بطولی گلشن. نسبت بیان کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کی آل سے، سیدہ فاطمہ زہرا طیبہ طاہرہ کی آل سے آپ نبوی میں علوی فصل بطولی گلشن حسبی پھول حسینی ہے بے پناہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. یعنی اتنی نسبتیں ہیں. آپ حسنی بھی ہیں، آپ حسینی بھی ہیں. آپ کہتے ہیں نا انا الحسنی جو والمخدا مقامی واقدام علی عنق الرجال. آپ فرماتے ہیں میں حسنی ہوں اور مخدا میرا مقام ہے اور میرا یہ قدم جو ہے بڑے بڑے اولیاء کی گردن پر ہے. آپ کی قصیدہ غوثیہ میں ہے. پھر امام سنت فرماتے ہیں نبوی ذل علوی برج بطولی منظر حسنی چاند حسینی ہے اجالا. یعنی ایسی نسبتوں کے حامل حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ہستی اور ایسی شخصیت ہے. ابھی قصیدہ غوثیہ کا میں نے شعر عرض کیا الحسن کی والمخدا مقامی، تو اس کو علماء نے مخدا بھی پڑھا ہے اور مخدا بھی پڑھا ہے. عموماً جو قصیدہ میں پڑھا جاتا ہے تو مخدا بھی پڑھا جاتا ہے کہ وہ میرا مقام ہے. اور مخدا خد ان سے نکلا اور خد ان کے معنی جو ہے دھوکہ دینا. دھوکہ دینا اگر اس معنی کو دیکھیں تو عجیب لگے گا. آپ فرما رہے ہیں کہ میرا مقام جو ہے وہ مخدا ہے جہاں دھوکہ دیا جاتا ہے. تو اس کی علماء نے وضاحت فرمائی. اور محدث یونس محمد بن مصطفیٰ بن عزوز مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان نے پوری کتاب لکھی ہے آپ کی سیرت پہ، اور انہوں نے لکھا کہ یہ مخدا نہیں، یہ مخدا ہے. اور مخدا کا بھی مادہ تو وہی ہے خدعن ہی، دھوکہ کی جگہ. فرماتے ہیں کہ یہ وہ خاص مقام ہے، خاص مقام ہے کہ جس میں کوئی خاص ہی جاتا ہے تو یہ مقام اس لیے مخدا کہا جاتا ہے کہ اس مقام والے کو بڑے بڑے مرتبے والے دیکھ ہی نہیں پاتے. جب وہ دیکھ ہی نہیں پاتے تو لوگ اگر ان سے پوچھتے ہیں کہ اس شخص کا مقام کیا ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ میں تو درگاہ قدرت میں گیا، میں تو بارگاہ قدرت میں گیا، ایک شخص کو میں نے تو دیکھا ہی نہیں، اس لیے اس کا کوئی مقام امتناک نہیں. فرماتے اس وجہ سے جب وہ دھوکہ کھا جاتے ہیں تو اس مقام کو مقام مخدا کہا جاتا ہے. اور پھر انہوں نے محدث یونس محمد بن مصطفیٰ بن عزوز مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انہوں نے واقعہ لکھا. عبد الرحمن ان کا نام تھا. یہ بزرگ بہت بڑے بزرگ تھے. ان سے لوگوں نے پوچھا کہ حضور غوث پاک کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ میں تو درگاہ قدرت میں رہا ہوں، بہت اعلیٰ مقام ہے. اور علماء نے لکھا کہ یہ ابدال کا مقام ہے. کہا کہ ابدال قدرت میں رہا، درگاہ قدرت میں رہا ہوں. تو میں نے تو غوث اعظم کو وہاں دیکھا ہی نہیں، شیخ عبد القادر کو میں نے نہیں دیکھا، ان کا ذکر میں نے زمین میں سنا. اس سے اوپر ان کا کوئی ٹھکانہ یا مقام نہیں ہے، زمین والی جانتے ہیں، کیونکہ درگاہ قدرت بہت بڑا مقام ہے. جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پتہ چلا، فرمایا اس کو عبد الرحمن کو کہو جا کے کہ درگاہ قدرت سے بھی آگے مقام بارگاہ قدرت ہے، تمہیں تو اس کی بھی خبر نہیں. اور جو درگاہ قدرت میں ہے وہ بارگاہ قدرت والے کو نہیں دیکھ سکتا، اور بارگاہ قدرت سے آگے مخدا ہے، اور میں تو مخدا میں بیٹھتا ہوں، مجھے بارگاہ قدرت والے نہیں دیکھ پاتے، درگاہ قدرت والا کیسے دیکھتے؟ اور پھر فرمایا کہ ہو سکتا ہے اسے کوئی شک ہو کہ میں وہاں ہوتا ہوں کہ نہیں. فرمایا کہ وہ جو فلاں تاریخ کو تمہیں خلعتیں عطا ہوئی تھی، خلعتیں عطا ہوئی تھی تمہیں، اور تمہاری خلعت پر سورہ اخلاص لکھی ہوئی تھی، وہ میرے ہاتھ ہی سے تو آئی تھی. جب انہوں نے یہ بات سنی تو سر جھکا لی اور کہا کہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی کا وہ مقام ہے کہ اس وقت کائنات میں کسی اور کا مقام ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہیں. اور جب آپ نے اعلان کیا نا قدم حاضر رقبۃ کل ولی کا کہ میرا یہ قدم ہر ولی اللہ
کہ یہ ہم نے بھی جان لیا ہے کہ تیرا قدم ہر ولی کی گردن پر۔ تو آسمان کے فرشتوں کو بھی یہ خبر دے دی گئی تھی کہ یہ میرا وہ بندہ ہے جس کا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ اور اس وقت ایک اور بتا، خلیفہ اکبر انہوں نے بھی کچھ ذہن میں بات آئی، اب داؤد کے درجہ پر فائز تھے، تو خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شیخ عبد القادر اعلان کرتے قادمی حاضر علی رقبت کل ولی اللہ، کیا یہ سچ ہے؟ کیا جو بات انہوں نے کی ہے یا رسول اللہ یہ سچ ہے؟ فرمایا صدق الشیخ عبد القادر وکیف لا وهو القطب وانا اراه ارے خلیفۃ الاکبر سن، عبد القادر نے جو کچھ کہا ہے سچ کہا ہے، اور وہ اس وقت قطب زمانہ ہے، اور وہ کیوں نہ کہے وہ میری نگرانی میں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تصدیق فرمائی، فرمایا کہ ہمارے کہنے سے تو کہا ہے، ہمارے کہنے سے کہا ہے۔ اور امام رسول نے اس کی وجہ لکھی ہے فتاوی رضیہ، حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ مقام کس وجہ سے دیا کہ آپ نے یہ بڑا اعلان کر دیا منبر پر بیٹھ کر کہ میرا قدم سارے اولیاء کی گردن پر ہے، یعنی عوام پر بھی نہیں، اولیاء کی گردن پر ہے۔ امام رسول فرماتے جب معراج کی رات تھی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے براق لایا گیا، جب براق لایا گیا آپ سوار ہونے کے قریب گئے تو اپنا دستے انور جب براق کی پیٹھ پر پھیرا تو براق خوشی سے 40 ہاتھ بلند ہو کہ نبی آخر زمان کا دستے مبارک مجھے چھوا ہے، اس خوشی سے اور مجھ پر سواری کرنے لگے۔ فرماتا 40 ہاتھ بلند ہو گیا، جب 40 ہاتھ بلند ہوا اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوار ہونا۔ فرمایا اس وقت شیخ عبد القادر جیلانی کی روح عالم ارواح سے آئی اور آ کر اپنے آپ کو آپ کے سامنے جھکا دیا اور کہا نانا جان قدم میری گردن پر رکھیے اور اس براق پر سوار ہو جائیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر فرمایا تھا کہ جب یہ میرا بیٹا پیدا ہوگا آج اس نے میرا قدم اپنی گردن پر لیا ہے، اس کا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ تو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کو اپنی آنکھوں پر رکھتے ہیں تو زمانہ انہیں آنکھوں پر بٹھا۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے آپ کو یہ مرتبہ عطا ہوا تھا۔ اور کیسا آپ کا مرتبہ تھا؟ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے بھی اقرار کیا کہ ایسا شخص میری امت میں بھی نہیں۔ یہ بہجت الاسرار میں روایت موجود ہے، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کو اپنی مجلس میں بیٹھے لوگوں کو واعظ کر رہے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزر اور گزرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ آفی امتی کا رجل حاضر، کہ موسیٰ ذرا بتائیے کہ ایسا شخص آپ کی امت میں ہے، اس شان کا اس مرتبے والا آپ کی امت میں ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا لا، کہ محمد میری امت میں اس کے مرتبے کا کوئی شخص نہیں۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام بھی آپ کی شان کو تسلیم کر رہے ہیں کہ ان کے امتیوں میں بھی اس مرتبے کا کوئی شخص نہیں گزرا۔ دیکھیں اولیاء کی بڑی شان ہے، ہر ولی جو ہے وہ سرد شان ہے، یہ ولی بندے کو ہے جس کی شان ہے، وہ ولی جو ولی جس کو ہم ولی کہتے ہیں وہی شان عظمت والا ہے۔ تو جس کے گھر سے ولی بنتے، ولی جس کے گھر سے فیض لیتے، امام الاولیاء جو ہے اس کا مقام کتنا بلند۔ اب میں عرض کرتا جب کہتے ہیں لوگوں سے پاک رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، آپ دعا قبول ہو جائے گی، آپ دعا قبول فرمائیں گے، رب کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، تو وہ بالکل
بالکل ہم ایسے نہیں کہہ دیتے، ہم اس کی بھی ریزن بتاتے بھی ہیں، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے اور حدیث قدسی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب ذوالجلال فرماتا ہے، حدیث قدسی کو آپ سمجھتی ہیں، تو فرمان تو رب کی ہوتا ہے لیکن آقا کریم کی زبان سے جاری ہوتا ہے۔ تو رب فرماتا ہے من آدمی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، یہ رب کہتا ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ مومن جتنا رب کا قرب فرائض ادا کر کے پاتا ہے اور کوئی ذریعے نہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ بندہ نمازیں چھوڑ دے، نوافل کی کثرت کرے اور بن جائے، یا زکوٰۃ نہ دے، اس پر واجب ہو خیرات کرتا ہے، حج واجب ہے فرض ہے وہ نہیں کرتا، عمرے کو عمرہ کرتا جا رہا ہے، تو فرائض ادا نہیں ہوں گے، نفلی عبادتیں یا نوافل کی کثرت کوئی فائدہ نہ دے، تو فرمایا فرائض کی ادائیگی سے بندہ رب کو قرب پاتا، اور پھر جب وہ فرائض پورے کرتے ہیں فرمایا پھر نوافل کی کثرت کرتے ہیں، جب نوافل کی کثرت کرتے ہیں تو پھر مقام آتا ہے، پھر مقام آتا ہے کہ رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ فَأَحْبَبْتُهُ، ہم اعلان کرتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ مجھے رب سے محبت ہے، اللہ سے محبت ہے، لیکن بندہ مومن جب فرائض پورے کرتا ہے، نوافل کی کثرت کرتا ہے، تو پھر اس مقام پر پہنچتا ہے کہ رب تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اب میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ کسی جو اس وقت کا بادشاہ، کسی اسٹیٹ کا بادشاہ ہے، اگر اس کا کوئی محبوب ہو تو اسے کتنی قدرت ہوگی، کتنی طاقت ہوگی بادشاہ کی طرف سے دی ہوئی، یہ میرا قریبی ہے، یہ میرا محبوب ہے، کتنا اس کو وہ سپورٹ کرتا ہے بادشاہ کہ یہ میرا قریبی ہے، یہ میرا محبوب ہے، جو رب کا محبوب ہے رب اسے کتنی عطائیں کرتا ہے۔ اور پھر بتایا کہ جس طرح لوگ سمجھتے جو قریبی ہوتا ہے اس کو دیا جاتا ہے، تو رب ذوالجلال نے اپنے محبوبوں کو خالی نہیں رکھا، فرمایا فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ صَوْتُ، جب میں کسی کو اپنا محبوب بناتا ہوں، تم تو کوئی دنیاوی چیزیں دیتے ہو، کوئی مادی چیزیں دیتے ہو، اپنے محبوب کو کوئی اس کی ضروریات زندگی کی جو ظاہری چیزیں ہیں وہی دے سکتے ہو، اور کیا دے سکتے ہو، لیکن رب کیا عطا کرتا ہے، فرمایا پھر كنت بصره الذي يبصر به وسمعه الذي يسمع به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، فرمایا جب وہ میرا محبوب بن جاتا ہے پھر اس کے کان میں بنتا ہوں جس کو سنتا ہوں۔ یہ حدیث کے الفاظ کا ترجمہ یہی کرتے ہیں كنت سمعه الذي يسمع به، کہ اس کے کان میں ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھیں میں بنتا ہوں جس سے وہ دیکھتا، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اب بخاری شریف کی صحیح حدیث قدسی ہے، فرمایا اس کے ہاتھ میں بنتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اس کے قدموں اس کی ٹانگوں میں بھی میری قدرت کی طاقت آتی ہے جس سے وہ چلتا ہے۔ میں جب اس مقام پر ہے وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اب وہ میرا بندہ اگر مجھ سے کوئی سوال کر دے میں اسے ضرور عطا کر دیتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، میں اسے ضرور وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اسے ضرور عطا کرتا ہوں، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، فرمایا میرا اب وہ بندہ جو میرا محبوب بن چکا ہے اگر مجھ سے پناہ مانگے تو میں اس سے ضرور پناہ دیتا ہوں۔ اب یہ وجہ ہے کہ حدیث پاک کے آخری الفاظ ہیں وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، ہم کہتے ہیں ولی سے دعا کرو، اللہ کے ولی کی بات اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے، رب کا وعدہ ہے وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، میرا وہ بندہ جب مجھ سے سوال کر دے تو میں اس کے سوال کو رد کرتا ہی نہیں بلکہ ضرور عطا کرتا ہوں۔ یہ رب کا وعدہ ہے اپنے بندوں سے، اسی لیے حضور سے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالخصوص اور بالعموم جتنے بھی اولیاء کرام ہوئے ان کی کرامات ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ جب بھی کسی بات کے لیے انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے تو رب
عطاؤں کے دروازے کھول دیے، کیونکہ رب کا خود ان سے وعدہ کہ اگر یہ بندہ اس مقام پر پہنچ کر مجھ سے ڈیمانڈ کرے گا، کوئی سوال کرے گا تو ضرور عطا کروں گا۔ اسی لیے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بھی رب ذوالجلال کی بارگاہ سے کچھ مانگا، رب ذوالجلال نے عطا فرما دیا۔ تفریق الخاطر کی روایت کہ ایک عورت ایک ہی بیٹا دوستوں کے ساتھ گیا کہیں دریا، اب نہ رہا تھا، دریا میں ڈوب گیا۔ اس کے دوستوں نے آ کر والدہ کو بتایا کہ تمہارا تو بیٹا دریا میں ڈوب گیا۔ اب وہ کتنی خوش عقیدہ ماں تھی، اس نے نہیں رونا شروع نہیں کیا، وہ اٹھ پڑی دوڑتی ہے ضرور سے پاک کی بارگاہ میں اور کہا کہ ایک ہی بیٹا تھا، ابھی خبر ہے یہ دریا میں ڈوب گیا، اور مجھے یقین ہے اگر آپ ہاتھ اٹھا دیں گے میرا بیٹا مجھے مل جائے۔ ضرور سے پاک رضی اللہ تعالیٰ نے سر چکایا اور اٹھایا اور کہا کہ جا گھر چلی جا تجھے تیرا بیٹا مل جائے۔ اب عورت بڑی خوشی سے گھر گئی، اسے یقین تھا حضور سے پاک نے کہہ دیا ہے، یقیناً گرم ہو جائے۔ جب گھر پہنچی دیکھا تو بیٹا تو گھر میں نہیں، بہت پریشان، پہلے سے بھی زیادہ پریشان ہوگی کہ اگر ان کی دعا سے ملے گا تو پھر کیسے ملے گا۔ پھر بھوتی گیا، آ کر عرض کی عالی جان میرا بیٹا تو گھر میں نہیں ہے، وہ نہیں آیا، کہیں ایسا تو نہیں میرا بیٹا نہیں ملے گا مجھے۔ آپ نے پھر سر جھکایا، سر کو اٹھایا اور کہا کہ تو گھر چلی جا تو تیرا بیٹا مل جائے۔ اب وہ پھر خوشی سے گئی، لیکن تردد بھی، شک بھی، کیا بھی پتہ نہیں بیٹا آئے گا کہ نہیں۔ جب گھر پہنچی تو دیکھا کہ بیٹا گھر میں نہیں۔ اب وہ اور پریشان ہو کہ یہ کیا ماجرا ہے، اگر ان کی دعا سے نہیں ملتا تو پھر میرا بیٹا مجھے کیسے ملے گا؟ میں تو ساری زندگی سسکتی رہوں گی، آنکھیں کرتی رہوں۔ پھر پریشانی کے عالم میں آئی، آ کر عرض کیا جب میرا بیٹا اب بھی نہیں آیا۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے سر جھکایا، اب اٹھایا تو چہرہ انور پر جلال تھا، اور اسی جلال کی کیفیت میں کہا کہ جا چلی جا تجھے تیرا بیٹا مل جائے۔ وہ لوٹی تو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جو رب کے لاڈلے وہ التجا کر سکتی، کیا مولا لم اخجلتنی ان لحاظ مرعتی مرتين، اے میرے مالک مجھے اس عورت کے سامنے تو نے 2 مرتبہ شرمندہ کیوں کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ اپنے عبدالقادر کو اس عورت کے سامنے شرمندہ کر دیا؟ تو رب ذوالجلال نے فرمایا عبدالقادر یہ تاخیر ہماری حکمت کے خلاف نہ تھی، جب تو نے تحریک مرتبہ بھیجا تو اس کا بیٹا اس کی ہڈیاں بھی دریائی جانور کھا چکے تھے، ہم نے حکم دیا کہ اس کی ہڈیوں کو اکٹھا کیا جائے، اکٹھا کر دیا گیا۔ جب تو نے دوسری مرتبہ بھیجا ہے ہم نے حکم دیا کہ اس میں روح ڈال دی جائے، ڈال دی گئی۔ جب تو نے تیسری مرتبہ بھیجا ہے اس کے پہنچنے سے پہلے آپ نے گھر پہنچا دیا۔ تیسری مرتبہ عورت گھر پہنچی تو اس کا بیٹا گھر میں موجود والا انسان ہے دعوتی اگر میرا وہ غریب مجھ سے سوال کرے تو رب کا اپنا حکم ہے کہ میں اسے ضرور عطا کرتا ہوں۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میرا غریب مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا نہ کروں، لیکن اس مرتبے پر پہنچے تو سے، اس مرتبے کو کوئی پائے تو سے۔ پھر بھی یہ مرتبہ جو ہے یہ ولایت کا مرتبہ جن کسبی نہیں ہے کہ ہم کوشش کریں صبح شام عبادتیں شروع کر دیں اور اپنی عبادت کے بند ہوتے پر پا لیں، ایسا نہیں ہے۔ نبوت بھی اور ولایت بھی یہ دونوں باقی چیزیں اپنی محنت سے ان کو حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی عبادت کرتا رہے جی تو وہ نیک تو بن جائے گا، عابد بن جائے گا، عبادت گزار کہلائے گا، وہ ولی بن جائے گی، ضروری ہے ولایت کا رب کی اللہ سے۔ اور پھر حضور غوث پاک جیسے ولی جن نے مجاہدات میں بالکل کثرت نہیں چھوڑی، فرماتے ہیں کوئی ایسا مجاہدہ نہیں، کوئی ایسا جتنے دنیا کے اولیاء مجاہدے کرتے ہیں، فرمایا ان میں سے کوئی ایسا نہیں، کوئی ایسا نہیں جو میں نے نہ کیا۔ 25 سال تک کیے، 25 سال تک، فرمایا وہ تکلیفیں وہ مسائل جو ان 25 سال میں مجھ پر آئے اگر کسی پہاڑ پر ڈال دو مرے کا ریزہ ہو جائے۔ ایسے مجاہدات کیے، پھر رب ذوالجلال نے یہ مقام عطا کیا۔ اور پھر مقام ولایت، کسی شخص نے آپ سے پوچھا تھا جب آپ مسند شیخیت پر بیٹھ چکے تھے
کہ متا علم انک ولی اللہ، حضور بتائیے تو صحیح آپ نے کب جانا تھا، کب پتا چلا تھا کہ آپ اللہ کے ولی؟ آپ مسکرائے اور کہا کتنی پرانی بات پوچھتا ہے، پوچھتے ہو کب پتا چلا؟ فرمانے لگے یہ تو اس وقت کی بات ہے کہ جب میں اپنے گھر سے مکتب کی طرف اپنا بستہ لے کر چلتا تھا، اس وقت آسمان کے فرشتے زمین پر آتے تھے، کوئی میرا بستہ پکڑتا، کوئی آگے چلتا اور کوئی میرے لیے جگہ صاف کرتا اور کوئی اعلان کرتا تھا کہ لوگوں جگہ دے دو، خدا کا ولی آ رہا۔ میں یہ تو اس وقت کی بات تھی جب میں مکتب میں جایا کرتا، جن کے بچپن میں ولایت کا یہ عالم ہے ان کا شباب کیسا ہو، اور پھر جب مسند شہیت پر بیٹھے ہیں، ویسے تو بیٹھے ہی نہیں، وہ تو رب سے باتیں لے کر بیٹھے، بعض روایت میں 40 ہے اور جو زیادہ مشہور روایت ہے اس میں 70 کا ذکر ہے، اور بعض روایت میں 72 کا بھی ذکر ہے کہ جب رب ذوالجلال نے فرمایا نا کہ عبد القادر اب جاؤ، اب دین کی خدمت کرو، اب لوگوں کو دین سکھاؤ، تو آپ نے عرض کیا بات کو بولا میری یہ بات بھی مانی جائے، فرمایا قبول ہے، یہ بھی مانی جائے، فرمایا قبول ہے۔ تو اس طرح 70 باتیں آپ نے رب کی بات کا بھی عرض کی، اور بعض روایتوں میں 72، اور جو اوپر والی 2 ہیں وہ ہمارے حق میں بہت بڑی بشارت۔ فرمایا ایک تو یہ وعدہ کیا تھا رب سے کہ میرا کوئی مرید بھی توبہ کرنے سے پہلے نہیں مرے گا، مطلب میرے مرید کو موت آئے تو اسے توبہ کی توفیق عطا کرنا مرنے سے پہلے۔ تو فرمایا میرے رب نے میری بات قبول کر لی، میرا کوئی مرید بھی توبہ کرنے سے پہلے دنیا سے نہیں جائے گا، اور وہ ہم سن چکے کہ آپ کا مرید کون ہے، قیامت تک آنے والا جب آپ سے محبت کرتا ہے وہ آپ کا مرید ہی کہنا۔ اور دوسری بات فرمایا میری عرض کے عمل کو مولا میرا کوئی بھی مرید جہنم میں نہ جائے، حکمت رب ذوالجلال نے میری یہ بات بھی قبول کر دی۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ وہی عالم ملکوت عالم روحانیت کی بات ہے، کہا کہ مجھے تو وہ رجسٹر دکھا دیے گئے جس میں دوزخی کے نام تھے، میں نے دیکھ لیا کہ میرے کسی مرید کا نام دوزخی کے رجسٹر میں ہے نہیں۔ وہ حضور وہ سپاہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج تک جن کا ذکر اسی طرح چلتا ہے، بلکہ ہر دن بڑھ رہا ہے، کم نہیں ہوا، ہر دن ان کا ذکر بڑھ رہا ہے۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے ہیں، اولیاء کے سردار ہیں، علی پاک کی آل سے ہیں، اولیاء امام الاولیاء ہیں، جن کا فیضان آج تک بڑھ رہا ہے اور قیامت تک بڑھتا رہے گا، اور قیامت تک ان کے مقام جیسا کوئی مقام پا ہی نہیں سکتا۔ اور ان کی آمد سے پہلے کے جو اولیاء بزرگ تھے، تابعین بھی، بلکہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے بھی اپنے مریدوں کو بتایا تھا کہ اس مقام پر بغداد میں ایک ایسا شخص ظاہر ہوگا جو اپنے اس وقت میں اعلان کرے گا قدمی حاضری علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے۔ اور حضرت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ 100 years before 100 سال پہلے گزری حضور سے پاک سے، اور اس وقت فرما گئے تھے کہ اس مقام پر ایک ایسا شخص ظاہر ہوگا جو اس وقت اعلان کرے گا کہ قدمی حاضری علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ حضور سے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت ہونا، ان سے محبت ہونا، ان کے ذکر کی محفلیں سجانا، یہ وقت کے اولیاء کاملین، علماء ربانیین، صالحین، متبقار، ابدال، مقبال، مجبا، ان کا طریقہ کار رہا ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارا نام بھی ان لوگوں میں ہے کہ جو حضور سے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصال ثواب کی نیت سے 11 شریف کی محفلیں سجاتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا عمل ہے، اور صرف یہی ہے کہ ایسی محفلیں ہم سجاتے رہے لیکن ان میں غیر شرعی کاموں سے بات ہے، صرف امانت اس چیز کی غیر شرعی کام نہ کریں۔ اور الحمدللہ جس طرح ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، تلاوت سنی ہے، نعتیں سنی ہیں، ابھی درس و بیان سنا ہے، تو یہ سارے کے سارے کام شریعت کے مطابق ہیں۔ اور اس محفل کی برکت سے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ میں مسجد میں بیٹھنا نصیب ہو گیا،
اور داخل ہوتے ہی اپنے اعتکاف کی نیت کر لی تو ایک ایک سانس پر اللہ تعالیٰ ایک ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ تو کسی طرح سے بھی ایسے محافظ جو ہیں وہ ہمارے لیے فائدہ سے خالی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسے محافظ سے جاتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا یہ تمام ان کی مسائل جمیلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور دنیا آخرت میں اس کا ان کو اجر عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔